مصطفیٰ پہ، کچھ اہل بیت پہ، کچھ انبیاء پہ، اور یہ ساری رسیاں کٹ جائیں گی۔ کل کو اگر کوئی انکار کرے گا کہ واقعہ کربلا نہیں ہوا تو ٹیکنالوجی اس سطح کی ہوگی جس کا بھی آغاز ہو چکا ہے۔ چند سال کے بعد دنیا والے انسان ٹیلی ویژن نہیں خریدیں گے، ہوا کے اندر اپنی مرضی سے جس ڈائریکشن میں چاہیں گے صفحہ سکرین بنا کے اپنی مرضی کا پروگرام دیکھیں گے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ انسان جا رہا ہے، لیکن مہدی کا کمال یہ ہے کہ کسی آکسفورڈ یونیورسٹی سے نہیں پڑھائے گا، اس یونیورسٹی سے پڑھے گا جو خالق نے خود ان کو تعلیم دی ہے۔ لہذا مہدی کسی دنیا کے معلم سے نہیں سیکھے گا، اور جب مہدی آئیں گے تو اس کا مطلب ہے اگر کسی بات کا انکار کرو گے تو کہیں گے یہ میدان اور یہ چوگان دیکھو، یہ حقیقت دیکھنی ہے۔ انسان اس زمانے میں کسی جھوٹ کے پیچھے نہیں جائے گا، اس لیے کہ ساری حقیقتیں سامنے کھل کے آ جائیں گی۔ صلوات بر محمد۔ این مبید العطاة والمردہ، کہاں ہے جو کہ سرکشوں اور متکبرین کا قلع کما کرے گا؟ یہ جو آج گردنیں جن کی بہت بلند ہے نا، کس کی وجہ سے؟ کس پہ اتراتے ہو؟ کس بات پہ تم غرور اور تکبر کرتے ہو؟ کیا مال دنیا پہ؟ دنیا کے اندر اس وقت دو میں باتیں عرض کروں۔ پولیٹیکریسی ایک سسٹم ہے دنیا کے اندر، کیا ہے کہ دولت والے دولت کی بنیاد پہ سیاسی سسٹم پہ اثر انداز ہو کر جو چاہتے ہیں کرواتے ہیں، اور دنیا میں یہی کچھ ہو رہا ہے۔ دولت کے گھمنڈ پر، دولت کی طاقت پر، اور یاد رکھو وہ دولت مند بھی دنیا میں نہ رہا جس کو قارون کہتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں 70 یا 80 اونٹوں پہ خالی اس کے خزانوں کی چابیاں ہوتی تھیں، اور یہ چابیاں یہ لوہے والی نہیں تھی اس زمانے میں، اچھے نفیس چمڑے کی تھیں۔ وہ خزانے نہ رہے، قارون ختم ہو گیا، موسیٰ کا ذکر ابھی تک باقی ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ ایک تھیوری کمیونزم کی بھی آئی کہ لوگ محنت کریں، جتنی طاقت رکھتے ہیں اتنی محنت کریں، اور ان کی دولت ساری جائے گی اسٹیٹ کے پاس، اور اسٹیٹ پھر ان کو مساوی تقسیم کرے گی۔ یہ کہاں کا عادلانہ نظام ہے کہ آپ محنت زیادہ کریں اور آپ کو نتیجہ کم ملے؟ یہ کہاں کا عادلانہ نظام ہے کہ آپ کی ہر انسان کی صلاحیتیں مختلف ہیں، ہر انسان کا ذوق مختلف ہے، ہر انسان کی انرجی مختلف ہے؟ عادلانہ نظام یہ ہے کہ جو جتنی محنت کرتا ہے اس کو ملے۔ مہدی علیہ السلام کی عدالت کا نظام یہی ہوگا کہ دولت کا بھی عادلانہ تقسیم، صلاحیتوں کی بھی عادلانہ تقسیم۔ البتہ اس زمانے میں کاش ختم ہو جائے گا، انسان یہ نہیں کہے گا کاش کہ یہ چیز ہوتی تو میں ترقی کرتا۔ امام فرمائیں گے ہر چیز لے لو اور ترقی کر کے دکھاؤ۔ صلوات بر محمد علیہ۔ ایک بار پھر صلوات فرمائیں گے انشاءاللہ۔ عدالت اللہ کی ہوگی، عدالت اللہ کی ہوگی، جج عدالت اللہ پاک کی ہوگی، عدالت اللہ پاک کی ہوگی، جج علی پاک ہوں گے، جج علی پاک ہوں گے، مجرم وہاں تھوڑی یاد نہیں آ رہی، کوئی بات اللہ یا ایک نعرہ اور لگائیں، یا نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، امام زمانہ بلندتر صلوات، البتہ یہ بات بھی آنے والی ہے، یہ جو کہہ رہے تھے نا انشاءاللہ یہ بھی آنے، کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ ایک بار پھر صلوات اللہ فرمائیں گے انشاءاللہ۔
این مستأصل اہل العناد والتغلیل والالحاد، کہاں ہے جو جڑوں کو کاٹ دے گا؟ کس کی دشمنی کی جڑوں کو، کس کی گمراہی کی جڑوں کو، کس کی جس کی وجہ سے انسان خدا کے منکر ہیں، ان تمام تر جڑوں کو کاٹ دے گا، نہ دشمنی ہوگی۔ اور دیکھیں جنت میں، جنت ہے خوبصورت مقام، جنت اور خوبصورتی کا معنی یہ نہیں ہے کہ خالی ظاہری طور پہ خوبصورت ہے، جنت کا معنی یہ ہے کہ جہاں نہ بغض ہوگا، نہ کینہ ہوگا، نہ حسد ہوگا، نہ نفرت ہوگی، کوئی وہ ساری علائشیں جو مرضیں یہاں پہ ہیں وہ جنت میں نہیں ہوں گی۔ لہذا اگر لباس کے ساتھ یہ چھوٹے چھوٹے امراض موجود ہوئے تو ان آلودگیوں کے ساتھ جنت میں جانا ممکن نہیں ہے۔ لہذا یہیں صفائی کر کے جاؤ، نہ بغض دامن میں ہو، نہ حسد دامن میں ہو، نہ کینہ دامن میں ہو، نہ نفرت دامن میں ہو۔ وہاں پہ کیا ماحول ہوگا؟ قیلا سلامن سلاما، ایک دوسرے کو جب ملیں گے بہشتی تو ایک دوسرے کی سلامتی کی دعائیں کریں گے۔ صلوات بر محمد۔ عدالت اللہ پاک کی ہوگی، جج علی پاک ہوں گے، مجرم پنچن پاک کے وہاں ہوں گے، گواہی ہم سب دیں گے اور سزا امام زمانہ دیں گے۔ بلند تر صلوات۔ اللہم صلی این معز الاولیاء، دین کرامتیں دینے آیا ہے، دین انسانوں کو عزتیں عطا کرنے آیا ہے، دین اولیاء کے رتبے کو بڑھانے کے لیے آیا ہے، تمہیں ذلیل کرنے نہیں آیا، لیکن دشمنوں کو ذلیل کریں گے۔ مہدی آئیں گے تو کس کو عزت ملے گی؟ اولیاء کو عزت ملے گی۔ کون ذلیل ہوگا؟ چونٹیوں کی طرح کون سفر کرے گا؟ زمین کے اوپر چلے پھرے گا جس کی گردن ذرا زیادہ کوشش کرتا ہے کہ وہ اونچی ہو۔ اللہ نے اس لیے بڑی گردن والا جانور بھی پیدا کیا ہے کہ اس سے بڑی گردن تو نہیں ہو سکتی تمہاری۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ بڑی گردن ہونے سے کیا فائدہ ہوگا؟ کیا انسان کی انسانیت نہیں؟ دیکھو گردن بڑی ہونے سے انسان کی انسانیت میں اضافہ نہیں ہوتا، انسان زرافہ ہو جاتا ہے۔ لہذا ان نجاستوں اور آلودگیوں سے بچنے کے بعد جاؤ گے اس مدینہ فاضلہ کے اندر، وہ مدینہ فاضلہ جہاں محبتیں تقسیم ہوں گی۔ امام علی علیہ السلام کے ایک صحابی ایک روز چند دوست، صبح کا وقت تھا، بالکل تڑکے کا، نماز کہیں اکٹھی پڑی ہے تو ان میں سے ایک آدمی جو ہے وہ پہاڑ کے اوپر چلا گیا اور اس کے بعد کافی دیر کے بعد نیچے آیا۔ جب نیچے آیا تو آنکھیں سرخ تھیں، شدید، بہت سرخ آنکھیں تھیں۔ تو سب نے مل کے کہا کہ آج لگتا ہے اللہ سے بڑی باتیں کی ہیں۔ جواب سنو گے؟ شیعہ کیسا ہونا چاہیے اور یہ کس کی سیرت ہے؟ مسکرائے فرمایا خدا کی قسم جتنی دعائیں کی ہیں تم سب لوگوں کے لیے، اپنے لیے میں نے کوئی دعا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ مولا کیسے تربیت کرنا چاہتے ہیں آپ کی؟ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی حدیث ہے، امام چھوٹے تھے، کہتے ہیں میں نے ایک شب جمعہ دیکھا کہ میری والدہ نے ساری رات عبادت میں گزاری اور جب نماز تہجد میں دعائے قنوت کی باری آئی تو میری والدہ نے مسلمانوں میں سے ایک ایک کا نام لے کے دعا کی اور اپنے لیے کوئی دعا نہیں کی۔ نماز ختم ہو گئی تو میں نے والدہ سے پوچھا مادر گرامی آپ نے اپنے لیے کوئی دعا نہیں کی؟ تو یہاں پہ بی بی کا جملہ فقہ میں ایک قانون بن گیا، فرمایا پہلے ہمسایہ ہے اس کے بعد آپ خود ہیں، دوسروں کے لیے دعا مانگو گے تو پروردگار خود بخود تمہارے اوپر اپنی رحمتیں نازل کرے گا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔
این جامع الکلمت علی التقوی، ہر چیز تقوی پہ جمع ہوگی. این باب اللہ، مہدی کون ہے؟ اللہ کا دروازہ. یہ میں عرض کر چکا، اللہ کا دروازہ کا معنی کیا ہے؟ یہ نہیں کہ اللہ ہے، خدا کی وحدانیت اور توحید کی دلیل ہے مہدی منتظر. گویا خدا کو سمجھنا ہے تو ظاہر ہے کہ ان کے بغیر پروردگار سمجھ میں نہیں آ سکتا. این باب اللہ الذی منہ یؤتی، اور اگلی صفت این وجہ اللہ، کہاں ہے وہ جو اللہ کا چہرہ ہے؟ اللہ کا چہرہ ہے. قرآن میں بعض الفاظ استعمال ہوئے ہیں، ید اللہ، اللہ کا ہاتھ ہے. وجہ اللہ، ہر چیز ہلاک ہو جائے گی، اللہ کا چہرہ باقی رہے گا. پھر مثلا لفظ ثم استوى علی العرش، اللہ عرش کے اوپر بیٹھ گیا، عرش یعنی تخت. کرسی السماوات والارض، اللہ کی کرسی زمین و آسمان سے بڑی ہے. ان لفظوں کو اپنی اینک سے نہ دیکھو، قرآن کی اینک سے دیکھو. ان لفظوں کو دیکھنا ہے تو اپنی مادی اینک سے نہ دیکھو، ولایت علی ابن ابی طالب کی اینک سے دیکھو. قرآن کی حقیقتوں کو دیکھنا ہے تو اس سے پوچھو جس کے سینے میں قرآن ہے. قرآن کے معانی کو سمجھنا ہے تو مادی آنکھ سے نہ دیکھو، قرآن کوئی مادہ نہیں ہے. لہذا پروردگار نے یہ جو الفاظ استعمال کیے ہیں ان کی حقیقت کیا ہے؟ ان کی حقیقت انہی کے سینوں میں جن کے سینوں میں سارا قرآن موجود ہے، اللہ نے ان کے سینوں میں محفوظ کیا ہے. لہذا کرسی کیا ہے؟ یہاں سے اشتباہ پیدا ہوا، عالم اسلام کے اندر یہ تصور پیدا ہوا. جب قرآن کے ان لفظوں کو دیکھا، کرسی بھی ہے، عرش بھی ہے، ہاتھ کا بھی ذکر ہے، چہرے کا بھی ذکر ہے، انہوں نے سوچا شاید باقی بدن بھی ہوگا، اور کہہ دیا، یہ عقیدہ قائم کر لیا کہ روز محشر جب جنت جہنم کہے گی حل من مزید، تو نقل کفر نہ باشد، کہ پروردگار کہے گا کیا چاہیے تو کہے گی کچھ اور دو، تو اللہ اپنی ٹانگ جو ہے اس میں انا للہ و انا الیہ راجعون. صلوات پر محمد والم. وجہ کا ایک معنی ہے این وجہ اللہ الذی الیہ یتوجہ الاولیاء. اللہ کے اولیاء جب اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ کس کو دیکھتے ہیں؟ مہدی کو دیکھتے ہیں. مہدی وجہ اللہ ہے. کس معنی میں؟ کس معنی میں؟ اللہ کا چہرہ نہیں ہے، خداوند عالم عالم مادہ کا خالق ہے. لہذا اس کو مادی اینک سے دیکھو گے تو دائرہ کفر میں داخل ہو جاؤ گے. مادی اینک سے نہیں، الہی اینک سے. اس کا معنی یہ ہے کہ وجہ پورے وجود کے اندر، یہ مثال ہے، وجہ کا معنی یہ ہے کہ پورے وجود میں انسان کی شناخت ہاتھوں سے نہیں ہوتی، وجود کے کسی اور حصے سے نہیں ہوتی. شناخت کرنی ہو تو چہرہ باعث شناخت ہے. یعنی گویا اللہ کی شناخت کرنی ہو، اللہ کی صفتوں کو دیکھنا ہو کہ خدا کیسا قادر ہے، خدا کیسا عالم ہے، خدا کن صفات کا مظہر ہے، اس کو دیکھو. جو مظہر صفات جلی ہے اللہ سمجھ میں آ جائے گا. این السبب المتصل بین الارض والسماء. سبحان اللہ. یہ سارے امام کے فضائل ہیں. وہ ایجنڈے والی بات مکمل ہو گئی، ایجنڈا مکمل ہو گیا. یہاں سے امام کی شخصیت ہے. کون؟ جو باب اللہ ہے. کون؟ جو وجہ اللہ ہے. کون؟ سبب المتصل بین الارض والسماء. اگر مہدی نہ ہوتے تو زمین قائم نہیں رہتی. مہدی نہ ہو تو یہ آسمان یہ زمین قائم نہیں رہتے. کوئی ایسا سبب چاہیے کہ جس کی وجہ سے زمین بھی اپنے محور پر رہے، سورج بھی اپنے آربٹ میں حرکت کرتا رہے، یہ ستارے بھی اپنے محور پہ حرکت کرتے رہیں. یہ ستارے جن کی تعداد ابھی تک لا تعداد ہے، ہر کوئی اپنے آربٹ میں حرکت کرتا رہے. کوئی طاقت ہو جو ان کو اپنے مدار میں رکھے، اس طاقت کا نام ہے الامام المہدی المنتظر صلوات اللہ وسلامہ علیہ.
سب نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مشنود امام زمانہ بلند تر صلوات۔ ایک اور بات بھی یاد آ گئی، قرآن میں ایک جگہ پہ ہے سورہ الرحمن میں، فَانفُذُوا فِي أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان میں، آسمانوں کے اندر کیا کرو، آ جاؤ۔ اللہ نے کس کو دعوت دی ہے؟ آپ کو۔ یا معشر الجن والانس، اے انسانوں اور جنوں، پوشیدہ مخلوق، آ جاؤ، فَانفُذُوا فِي أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں میں آ جاؤ۔ آپ کو دعوت دی ہے، پروردگار نے ناممکن کی دعوت نہیں دی، تو کوئی ایسا ذریعہ تو چاہیے جو آپ کو آسمانوں میں لے جائے۔ اس ہوائی جہاز سے تو آپ نہیں جا سکتے زمین کے سرکل سے باہر نکل کے، اس سولر سسٹم کے سرکل سے آپ باہر نہیں جا سکتے، کوئی ایسا ذریعہ چاہیے جو آسمانوں میں آپ کو لے جا سکے۔ آگے قرآن کیا کہتے ہیں؟ لا تنفذون الا بسلطان، بغیر سلطان کے تم آسمانوں میں نہیں آ سکتے۔ وہ سلطان کون ہے؟ جو وسیلہ بنے گا، وہی ہے جو متصل بین الارض والسماء، سبب ہے زمین و آسمان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مشنود امام زمانہ بلند تر صلوات۔ امام زمانہ، دا لیڈر آف ٹائم، خود ٹائم، وقت، خود وقت، ٹائم۔ ٹائم کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ زمین و آسمان میں موجود فلکیات کی حرکت سے، ٹھیک ہے نا جی؟ تو امام زمانہ کا معنی کیا ہے؟ جو زمانے کا امام ہے۔ تو امام کا معنی کیا ہے؟ امام وہ ہوتا ہے جو آگے ہو، جو پیچھے ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مقتدی، فالوور۔ امام آگے ہو تو امام ہوتا ہے، اگر امام پیچھے آ جائے تو اس کو امام نہیں کہتے۔ ایسے ہی ہے۔ امام زمانہ کا معنی کیا ہے؟ جہاں جہاں عالم کے اندر وقت موجود ہے، جہاں جہاں اس عالم میں جتنے جتنے اجرام فلکی حرکت کر رہے ہیں اور وقت کی خلقت ہو رہی ہے، جہاں جہاں وقت ہے وہاں وہاں زمانے کا امام مہدی ہے۔ نعرہ حیدری، مشنود امام زمانہ بلند تر صلوات۔ تو قرآن نے فرمایا سلطان کا وسیلہ لو تاکہ آسمانوں میں آ سکو۔ وہ سلطان وقت جو زمین و آسمان پہ محیط ہے، اللہ کا نمائندہ حضرت مہدی ہے، جو سبب متصل ہے ما بین الارض والسماء۔ لہذا ایک ایسے نمائندہ الہی کا انتظار کر رہی ہے بشریت، یا شعوری طور پر یا لاشعوری طور پر۔ وہ انسان آئے گا اور اس کے آنے سے وقت میں تبدیلی آئے گی۔ لہذا اللہ یہ ارشاد فرماتا ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، ہم نے تمہیں جو علم دیا ہے وہ علم قلیل ہے۔ قلیل کا معنی کیا ہے؟ تھوڑا۔ اور قرآن نے یہ نہیں کہا کہ سن 2014 تک جو علم ہے وہ قلیل ہے۔ تو جو ہے انشاءاللہ 2015 تک جو علم ہے وہ قلیل ہے، 3016 تک جو علم ہوگا وہ قلیل ہوگا نہیں، جتنا بھی علم حاصل کرو گے یہ سارے کا سارا قلیل ہے۔ وہ نمائندہ آنے والا ہے جو علم قلیل کا مالک نہیں ہوگا، علم کثیر کو لے کر آئے گا دنیا کے۔ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، امام زمانہ بلند تر صلوات۔ بہرحال واقعاً ہم منتظر ہیں انشاءاللہ
لیکن انتظار جیسے میں نے عرض کیا اس کا معنی خالی یہ نہیں ہے کہ ہم بیٹھ جائیں اور امام کا انتظار کریں. ہمیں ان ویلیوز کو اسٹیبلش کرنا ہے جو امام کے ایجنڈے میں شامل ہیں. جی امام کے ایجنڈے میں وہ تمام تر پروگرام جو شامل ہیں ہمیں اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. اور ائمہ تمہیں مقام دینے آئے ہیں. اہل بیت انسانیت کے مقام کو بلندتر کرنے آئے ہیں اور اسی عظیم مقصد کے لیے اس امام نے جس کو زہرا نے پالا تھا، جس کو فاطمہ کی گود ملی تھی، جس کو بنت رسول نے پالا تھا اور کیسے پالا تھا، تھوڑا سا ذکر کرنا چاہتا ہوں. اس ہستی کو جس کو امام زمانہ بھی اپنی ماں کہتے ہیں، اس ہستی کو جس کے بیٹوں میں حسین جیسا بیٹا ہے، اس ہستی کو جس کے بیٹوں میں مہدی جیسا بیٹا موجود ہے. میں نے عرض کیا کسی عالم دین کا ایک قول کہ جب زہرا کی پسلی ٹوٹی تو ہاتھ گیا پسلی کے اوپر، اور جو پہلا جملہ کہا وہ یہ تھا یا مہدی، اور میرا بیٹا مہدی کہاں ہے؟ کب پروردگار وہ وقت آئے گا جب میرا بیٹا مہدی آئے گا. مہدی آئے گا اور فاطمہ پہ ہونے والے ظلموں کو بتائے گا دنیا میں. میں نے عرض کیا ابھی آپ کے سامنے وہ جھوٹ اور وہ افترا جو باندھا گیا کل کو معلوم ہوگا. عزیزو دو ہستیاں ایسی ہیں جنہوں نے اپنی موت کی دعا مانگی ہے. ایک بی بی زہرا ہیں، اللہم عجل وفاتی، پروردگارہ فاطمہ کو موت جلدی دے دے. خدایا کیا ہوا جو زہرا نے اپنی موت کی دعا مانگی، اس لیے خود کہا کہ مجھ پہ وہ مصیبتیں آئی، اگر پہاڑوں پہ آتی تو یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، اگر دنوں پہ آتی تو دن سیاہ ہو جاتے. اللہ اکبر. زہرا دنیا سے عزادارو اس طرح گئی کہ ٹوٹی ہوئی پسلی کے ساتھ دربار میں جا کے زہرا نے خطبہ دیا. زہرا نے اس حالت میں علی کا دفاع کیا. پروردگارہ بی بی نے اپنی موت کی دعا مانگی ہے. بس میں مختصر کر رہا ہوں مضمون. کہتے ہیں کہ فضا گئی امام علی علیہ السلام مسجد نبوی میں تھے. مسجد اور گھر کا فاصلہ کوئی زیادہ نہیں تھا. عزادارو جب گئی جناب فضا علی علیہ السلام کو اطلاع دی، کہا یا علی انا للہ و انا الیہ راجعون، مولا فاطمہ دنیا سے چلی گئی. کہتے ہیں علی کا ایک ایک قدم بڑا مشکل تھا. چند بار مولا اٹھے، بے ہوش ہوئے، گھر پہنچے، زہرا کو اپنے بازوؤں پہ لیا، ایک جملہ کہا یا بنت محمد آنکھیں کھولو. آنکھیں نہیں کھلی. پھر کہا ہے اس کی بیٹی جس نے ملائکہ کو نماز پڑھائی، آنکھیں نہیں کھلی. عزادارو آنکھیں کب کھلی؟ جب علی نے بھرائے ہوئے لہجے میں کہا یا فاطمہ تو کلمینی انا علی ابن ابی طالب، فاطمہ ذرا آنکھیں کھولو، علی کلام کرنا چاہتا ہے. مقاتل نے لکھا ہے بس آنکھیں کھلی اور آنکھوں نے کھول کے جب دیکھا علی کی آنکھوں میں آنسو تھے. فاطمہ تڑپ گئی، کہا یا علی کیوں روتے ہو؟ یا علی میرے لیے نہ رونا. فاطمہ نے وہاں وصیت کی، کہا یا علی میرے بعد اگر رونا تو میرے یتیموں کو یا علی میرے حسن پہ رونا، یا علی میرے حسین پہ رونا، یا علی میری زینب پہ رونا. پروردگارہ علی نے کسی جگر کے ساتھ زہرا کو کفن دیا، غسل دیا. علی جیسا صابر، کہتے ہیں کہ مرحلہ ایسا آیا مولا غسل دے رہے تھے اور مولا ابھی تھوڑی دیر پہلے اپنے چاہنے والوں سے کہا اونچی آواز میں گریہ مت کرو.
جناب اسما کہتی ہے میں پانی دے رہی تھی کہ یکدم علی کی آہ نکل گئی، بلند آواز سے رونے لگے۔ کہا بہت تھوڑی دیر کے بعد پوچھا مولا اتنی بلند آواز سے؟ کہا تمہیں نہیں معلوم بدن پہ وہ زخم ہے جو زہرا نے مجھے بیان نہیں کیے۔ بس ہزار منزل ختم ہوئی، علی لے کے چلے زہرا کو۔ جب قبر کے پاس پہنچے، کھدی ہوئی تھی قبر، اندر سے دو ہاتھ بلند، ہاتھوں کو دیکھا، پہچانا، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ بس ایک بات ذرا سنیے گا، پیغمبر نے جب نکاح پڑا تھا نا جناب زہرا کا، جناب زہرا کا ہاتھ دیا تھا علی کے ہاتھ میں، ایک جملہ کہا تھا، یا علی یہ امانت ہے میری۔ اب علی امانت لوٹانے لگے، یا رسول اللہ اپنی امانت لے لیجئے، لیکن خود پوچھئے گا کہ آپ کی بیٹی پہ کیا گزری۔ بس آخری منظر سنیے گا، مٹی کو ڈالا۔ ابن عباس کہتے ہیں میں نے دیکھا علی نے کیا کیا، علی نے جب مٹی ڈال دی، مٹی ڈالنے کے بعد پانی کا چھڑکاؤ کیا، اب علی نے کیا کیا، علی نے اپنا رخسار فاطمہ کی قبر کی مٹی میں رکھا، دھاڑے مار کے رونے لگے۔